بتا دوں، میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں، حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے، میں اور بشرا بیگم دونوں جا رہے ہیں، وہ بھی بیل پہ ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ قانون اس کے اوپر تو عمل ہو نہیں رہا، تو کسی چیز پہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں، تو چانس ہے کہ میں کل اریسٹ ہو جاؤں گا۔ لیکن میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ، اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئے نا، تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپیگنڈا نہیں کر رہے۔ دیکھیں سمجھ جائیں کہ کیس ہے کیا، تاکہ آپ کو ساروں کو یہ ایک القادر یونیورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے۔ میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ یہ کیس کیا ہے۔ کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیولپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں، ایک یونیورسٹی بنائیں القادر کی، ساتھ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ وہ بھی ہم پڑھائیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، فیوچر لیڈرز پروڈیوس کریں پاکستان میں، ان کی سیرت کے اوپر، ان کی کوالٹیز کے اوپر، کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو، ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دینی سائڈ، لیکن ان کی زندگی، ان کی جو سنت ہے اس کو عمل میں لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ مقصد تھا اس یونیورسٹی کا۔ اس کے لیے ملک ریاض نے کہا میں اسپانسر کرتا ہوں اس کو۔ یہ 2000 یاد رکھیں اپڈیٹس، دسمبر 2018 میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی۔ مئی کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی، اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی، مئی 2019 میں، یہ ڈیٹس یاد رکھیں۔ اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں، جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں؟ کیونکہ ان کی بڑا اسٹڈی ہے سیرت نبی پہ، ان کا انٹرسٹ ہے۔ تو عموماً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے، مثلا بچے کئیوں کے ڈسیبلڈ ہوتے ہیں، وہ ڈسیبلڈ انسٹیٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں، یعنی خیراتی ادارے ایسے چلتے ہیں، تو وہ ٹرسٹی بن گئے۔ اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کوئی تنخواہ نہیں مل سکتی، کوئی ڈیویڈنڈز نہیں مل سکتا، کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے، وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا، اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے، اب یہ ذرا غور سے سنیں، یہ مئی میں اس کی اوپننگ ہو جاتی ہے، بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے، جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے، وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے، وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہیں، آڈٹ ہیں، سب کچھ اویلیبل ہے نیب کے پاس۔ اب ہوتا کیا ہے کہ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا، جس کو NCA کہتے ہیں، ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلینڈ کے اندر، اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے۔ انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے، یعنی ہم سسپیشس ٹرانزیکشن ہے، ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کیے ہوتے ہیں۔ ملک ریاض اور NCA فیصلہ کرتی ہے آپس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں، اس میں 190 ملین پاؤنڈز، وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو، وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس پر ڈپازٹ کرتا ہوں۔ کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو، یعنی اب یہ ٹرسٹ شروع ہوا ہے، 3 دسمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈینشیل، اگر ملک ریاض اور NCA کے کانفیڈینشیل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلینڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا۔ اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لوئر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا لا منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان $100 ملین باہر لٹیگیشن میں ہار چکے اب تک، اور کوئی چیز ہم باہر سے ریٹریو نہیں کی، تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے، پھر اور یہ 5-6 سال کیس چلے گا، اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ یہ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا، یا آپ 190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے، اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں، اور اگر آپ جیت جاتے ہیں 5-6 سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو وہ انگلینڈ میں رہ جائے گا۔ یہ تھا فیصلہ
कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। अब ये केस इन्होंने मेरे ऊपर क्या बनाया कि जनाब मैंने वो जो मैं, हालांकि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ है, मुझे जाती तौर पे कैसे फायदा हुआ है, वो जो 190 मिलियन डॉलर है वो आज पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अगर वो समझती है नैब के बोला, ये गवर्नमेंट समझती है कि वो ठीक बात में नहीं आया, वो दूसरी तरह आज आप जाके रिट कर दें, आप नैब रिट कर दें सुप्रीम कोर्ट में कि ये पैसा दूसरी बात में ले आया, वो पैसा तो पाकिस्तान आ गया ना। और दूसरी और मुझे उससे क्या फायदा हुआ है, और दूसरी तरफ कि अल कादर यूनिवर्सिटी से मुझे कोई फायदा हुआ है, अल कादर के सारे अकाउंट्स आपके पास पड़े हैं, मुझे कैसे फायदा हुआ है, ना मैं कुछ सैलरी लेता हूं ना कुछ लेता हूं, मुझे किधर से फायदा हुआ है? ये ऐसा है कि शौकत आलम से मुझे फायदा हुआ है या मैं नमन यूनिवर्सिटी से फायदा हुआ है? मैं ट्रस्टी हूं, ट्रस्टी ना कोई सैलरी ड्रॉ करता है ना उसका मुदाखलत होती है, वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड चलाता है। ये है केस जिसमें मुझे उन्होंने वहां से अगवा करके रेंजर्स ने पकड़ के उठा के ले गए थे। ये है वो केस कि ना मुझे कोई फायदा है ना कोई जाती फायदा है, ना वो साबित कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि कैबिनेट में फैसला हुआ आपको पता नहीं। सो ये समझ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मुझे जब कल पकड़े और इन्होंने सारी चीजें करनी है, ये मैं नैब की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है वो केस। जी